النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے پیارا کام یہ لگتا ہے کہ نگاہیں میں صدیق کی ہوں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہو، پھر ذرا منظر دیکھتے جائیں، ذرا تاریخ و حدیث پڑھتے جائیں۔ مکہ ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے، پھر بھی نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ ہجرت والی رات آ گئی، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ غار ثور میں قیام آ گیا، 3 راتیں 3 دن گزارے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر مبارک ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا مصلی امامت پر ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا حجرہ مبارک میں ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا میدان جہاد میں ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا غار میں ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ چک مزارہ شریف والوں، اب میرے آقا مزار میں جلوہ افروز ہے، اب بھی نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیوے اور شاید آپ نے غور کیا کہ نہیں، میں نے کہا چک مزارہ شریف، میں نے کہا چک مزارہ شریف۔ یار انہوں شریف اسی ہمیں نہیں کہنے، اس دنال پڑھیاں جاتا ہوں بستا ہے۔ یہ وہ چک ہے جہاں پر زرنی ضربت حضرت خواجہ نواب الدین صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ چک ہے جہاں پر ہم سب کے شیخوں کے شیخ قیوم پنجم عظیم عالم مبلغ اسلام حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ اس لیے اور یہاں پر مہری شریف کے عاشق الحمدللہ حضرت صوفی تاج صاحب کا مزار پرانوار بھی ہے۔ میں اس نسبت سے کہتا ہوں چک مزارہ شریف، کیونکہ یہاں پر لوگ پاکوں کے قدم لگے ہیں جن کے قدموں کے طفیل ہم اور آپ کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ لکڑی دے بالے نے تے چنگے پاسے لا چڑیا سن مہری والے، چنگے پاسے لا چڑیا سن مہری والے۔ تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مہری شریف کا سبق کیا ہے، مہری شریف کی شاخوں کا سبق کیا ہے، درگاہوں کا سبق کیا ہے، وادی عزیز شریف کا سبق کیا ہے، محبوبہ باغ شریف کا سبق کیا ہے۔ یار ادھر ادھر ویکھن نالو ویکھ مدینے والے، یہ سبق حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا ہے کہ جب محبوب سامنے ہو، محبوب کے چہرے کا دیدار، جب محبوب حجرہ مبارک میں ہو تو محبوب کی باتوں کا تذکرہ۔ تو الحمدللہ، آپ بھی کہیں الحمدللہ، ایک بار پھر کہیں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ چند ساتیں، چند لمحے کس لیے بٹھایا۔ نہ اس میں میرا کمال، نہ صوفی صاحب کا کمال، نہ اس کے اندر نعت خانوں کا کمال، نہ کسی خطیب کا، نہ قاری صاحب کا، نہیں، سرکار کا کرم ہے تو بیٹھے ہیں، کرم ہے تو بیٹھے ہیں۔ لیکن بیٹھے کس لیے ہیں، بیٹھے کس لیے ہیں؟
یار رب دا ذکر ہو جاوے اندے محبوب دا ذکر ہو جاوے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے یہ دو کام نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ اکیلے ذکر بھی ذکر ہے، منع نہیں کرتے، بلکہ صوفیاء تو خود کہتے ہیں کہ یار اکیلے ذکر بھی کیا کرو، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. لیکن یہ جو محفل ذکر ہے نا، یہ محفل ذکر یہ بخشش الہی کا بازار لگ جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. محفل ذکر یہ بخشش الہی کا بازار لگ جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتب اٹھا کر دیکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، خاندان ایک نہیں، برادری ایک نہیں، قوم ایک نہیں، رہنے کا گھر ایک نہیں، لیکن ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا ذکر کریں. میرے آقا والی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک روزانہ آسمان سے جماعت در جماعت فرشتوں کو بھیجتے ہیں جن کے ذمہ ایک ہی کام ہوتا ہے کہ تلاش کرو کہاں کہاں میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہاں کہاں میرے بندے اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں ملائکہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر میں مشغول رہتے ہیں ملائکہ ان کے ذکر میں شامل رہتے ہیں. جب ذکر کرنے والے اختتام کر کے دعا مانگ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ملائکہ فرشتے اپنے وقت مقررہ پر اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ملائکہ زمین پر کیا تھے، تم نے کیا دیکھا؟ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ ذات سمیع بھی ہے، وہ ذات بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ملائکہ زمین پر کیا تھے، کیا دیکھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے کی جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کر کیا رہے تھے؟ حالانکہ اس کے علم میں ہے، اللہ سے مخفی کچھ بھی نہیں. کالی سیاہ رات ہو، کالی سیاہ رات ہو، کالے رنگ کا پتھر ہو، کالے رنگ کی چیونٹی اس پر چل رہی ہو، وہ خالق و مالک دیکھ بھی رہا ہے، اس کے قدموں کی آواز کو سن بھی رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک. میرے مولا وہ تیری تعریف کر رہے تھے. ہم یحمدونک، میرے مولا تیری تعریف کر رہے تھے. ویقدسونک، میرے مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے. ویکبرونک، میرے مولا تیری عظمت و جلالت کا ذکر کر رہے تھے. ویستغفرونک، میرے مولا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے. دیکھیں ایک بندہ گھر سے وضو کر کے چلا، میں نے محفل میں جانا ہے، وہ آیا بیٹھا، یہ بھی آیا ہے. ایک بندہ راہ چلتے جا رہا تھا، پتہ نہیں تھا محفل ہے، پتہ نہیں تھا، راہ چلتا جا رہا تھا، گھر سے اس علاقے سے نکلا بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا. جب گزرا لیٹیں دیکھی، بازار دیکھا، ذکر کی آواز سنی، اس نے کہا چلو دیکھتا ہوں کہ ہے کیا. آیا دیکھنے پھر بیٹھ گیا. یا ایک اور مثال، کوئی کسی دوست کے گھر گیا، اس سے کوئی کام تھا، پتہ چلا دوست گھر میں نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے، بتایا کہ محفل میں ہے. ملنے دوست سے گیا تھا، پتہ چلا دوست محفل میں، اس نے کہا چلو میں محفل میں چلتا ہوں. اب فرشتہ اللہ پاک کے دربار میں اس کہتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے خاموش ہو جاؤ. ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم
وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی وہاں بیٹھ گیا بدبخت واپس نہیں جائے گا. ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، جو بھی بیٹھ گیا بدبخت واپس نہیں جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فرشتے خاموش ہو جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اسی بات کو لے کر بابا فرید صاحب فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا. اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل پوی تے تو ہی بخشا جا. اٹھ فریدا ستیا. میلہ پنجابی کا لفظ ہے نا میلہ. میلہ کہتے ہیں جتھے کوئی بندے اکٹھے ہو تے میلے میلے وچ فرق ہے. میلے میلے وچ فرق ہے. کئی میلے ایویں دے لگدے نے جتھے رب بھول جاندا ہے، جتھے رب بھول جاندا ہے. تے کئی میلے او ہوندے نے بھولیا رب یاد آ جاندا ہے. اللہ بھولیا رب یاد آ جاندا ہے. فرمایا اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل پوی تے تو ہی بخشا جا. کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہمارے مرشد نے جو سبق دیا ہے کہ اکٹھے تو ہوئے ہیں لیکن کسی سیاستدان کے لیے نہیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں، کسی شیر چیتے کے لیے نہیں، کسی بلے کے لیے نہیں، کسی اور سیاست کے لیے نہیں، کھیل کے میدان کے لیے نہیں، کسی میچ کے لیے نہیں. اگر چند لمحے اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تیرا ذکر ہو جائے، تیرے محبوب کا ذکر ہو جائے، تیرا ذکر ہو جائے، تیرے محبوب کا ذکر ہو جائے. یہی مقصد ہے مل بیٹھنے کا، یہی مقصد ہے اکٹھے ہونے کا کہ یا اللہ تیرا ذکر ہو جائے، تیرے محبوب کا ذکر ہو جائے. پتا چلا کہ اکیلے ذکر بھی ذکر ہے. عام طور پر دوست کہتے ہیں نا یار ذکر ہی کرنا سی بندہ کر لوے. بالکل کرنا چاہیے، ذکر بالکل کرنا چاہیے. اپنے گھرانوں قبرستان نہیں بنانا چاہیے. گھر وچ ذکر دیاں جلیاں پانیاں چاہیے، گھر وچ تلاوت کرنی چاہیے، گھر وچ نفل پڑھنے چاہیے. بلکہ مرداں واسطے حکم ہے کہ سنتاں تے نفل کوشش کیتی کرو گھر وچ پڑھو تاکہ گھر وچ برکت ہوئے. فرض جا کے مسجد میں پڑھو تے گھر دیاں بیبیاں بہناں ماواں بیٹھیاں اے گھر وچ نفل پڑھن، نمازاں پڑھن، تلاوت کرن. جدو اے کام گھر وچ ہون گے تے پھر تویز لین واسطے عیسائیاں کو جان دی لوڑ نہیں پے گی. اللہ پھر کالے پیلے پیچھے نسن دی لوڑ نہیں پے گی. کیونکہ جدو گھر وچ دولت ہووے، جدو گھر وچ نور ایمان ہووے، جدو گھر وچ رب دے قرآن دی تلاوت ہووے، جدو گھر وچ ذکر و اذکار ہووے تے پھر انشاءاللہ تعالی اے تویزاں واسطے قبرستاناں وچ بابے کو جان دی لوڑ نہیں رہندی. اور اگر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، الحمدللہ اکثر نقشبندی درویش بیٹھے ہیں. ویسے تو ہم احترام کرتے سب کا، چشتی ہو، قادری ہو، اویسی ہو، سہروردی ہو، سب کی عظمتوں کو سلام. لیکن نقشبندی جو ختم خواجگان ہے نا، ختم خواجگان میری بات غور سے سننا. ختم خواجگان قرآن پاک میں نبیوں کی دعائیں اور صالحین کی دعاؤں کا مغز ہے. مغز ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے ختم خواجگان اگر گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالی خیر برکتوں کا نزول ہوگا، گھر میں اطمینان ہوگا، رحمتیں ہوں گی، اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا. کیونکہ ختم خواجگان کے اندر جو کلمات ہیں اگر میں تشریح شروع کر دوں تو بات پھر ادھر ہی چلی جائے گی. جو میں نے آپ سے مختصر بات کرنی وہ نہیں ہو سکے گی. ختم خواجگان کو اپنے گھروں کا معمول بنایا کریں. ختم خواجگان کے کلمات زیادہ نہیں، کم از کم 3 دفعہ دہرا لیا کریں، 3 دفعہ دہرا لیا کریں. اور جو سنگی الحمدللہ سلسلہ عالیہ منسلک ہے وہ کوشش کیا کریں مسجد کے اندر حلقہ بنا کر یا اپنے گھر کی بیٹھک میں حلقہ بنا کر اگر ختم خواجگان کے 3 دفعہ کلمات پڑھ لیں گے انشاءاللہ خیر برکتیں ہوگی. تو عرض کر رہا تھا کہ محفل ذکر خدا
جہاں پر رب تعالیٰ کا ذکر ہو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ پاک کے ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، فرمایا جس کو اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہو گیا وہ زندہ ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے، مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، حضور نے فرمایا جس کو ذکر کرنا نصیب ہو گیا وہ زندہ ہے، اور جو ذکر سے غافل ہو گیا وہ مردہ ہے۔ یار ساڈی تھوڑی تشریح کوئی ہو رہی، اسی کہنے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہنے ہیں نبض چل رہی ہے، یار بندہ زندہ ہے، نبض چل رہی ہے بندہ زندہ ہے، یہ اکھاں چپک رہی ہیں بندہ زندہ ہے، اچھا بھی دل تے ہاتھ رکھو بھی ہاتھ رکھن بندہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر یہ کہنا ہے، فرمان مصطفیٰ کہنا نہیں، یہ نبض کچھ نہیں، یہ اکھ دا چپکنا کچھ نہیں، یہ دل دا دھڑکنا کچھ نہیں۔ جے تنو رب دی یاد نصیب ہے تے پھر زندہ ہے، جے رب دی یاد غافل ہے تیری نبض بھی چلتی ہوئے تیری اکھ بھی چپکتی ہوئے ہے مردہ ہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رب کا ذکر کرنا نصیب ہو گیا وہ زندہ ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ پتہ چلا کہ زندگی اصل میں اسی کو ملتی ہے جو رب تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتا ہے، اور پھر ان کو زندگی بھی ایسی نصیب ہوتی ہے کہ موت اللہ پاک کا حکم ہے، موت آتی تو ہے، موت کا ذائقہ چکھتے تو ہیں، بالکل برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ولی اللہ دے مردے نہ ہی کردے پردہ پوشی کی ہویا جو دنیا تو ٹر جاندے نال خاموشی۔ تو جہاں پر ذکر خدا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کا وہ خطہ خوشی محسوس کرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا خوشی محسوس کرتا ہے کہ آج میرے اوپر رب کے بندوں نے بیٹھ کر رب کا نام لیا ہے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ زبانوں پر بار بار اللہ 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 یا سبحان اللہ یا پھر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے الفاظ آئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری زبانوں پر ایک دفعہ نہیں بار بار رب کا نام آیا۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ ذکر کیا ملے گا کیا؟ انعامات موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جو انعامات ہیں میں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، میں ان دو انعامات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو دنیا میں ملتے ہیں، ذکر کرنے والے کو دنیا میں ملتے ہیں۔ پہلا انعام اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، رب کا قرآن فرمایا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اگر میں اسی الفاظ قرآنی الفاظ کو اگر لے جاؤں گرامر میں، اذکرو یہ صیغہ ہے مضارع کا، واحد متکلم، مضارع کا تقاضا یہ ہے، ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، جب تک تیری سانسیں چلتی ہیں میں تیرا ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اللہ اللہ، تیرا ذکر کرتا ہوں کرتا رہوں گا۔ مضارع تقاضا کرتا ہے، موجودہ زمانے کا بھی آنے والے زمانے کا بھی۔ رب تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں کرتا رہوں گا۔ اور حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ بڑا معروف ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح الحمدللہ یاران طریقت ہے، گھروں میں بھی بیویوں کا، ماں بہنوں بیٹیوں کا معمول اسی طرح ہونا چاہیے، نماز کا، ذکر کا، کیونکہ اگر مردوں میں خواجہ حسن بصری بن جاتے ہیں تو عورتوں میں حضرت رابعہ بصریہ بھی بن جاتی ہیں۔ یہ مقام ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک دن بیٹھی ہوئی ہیں، فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے، مجھے پتا ہے میرا رب کس وقت یاد کرتا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں،
فرمایا ہاں ہاں مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے. پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. میں رابعہ یقین سے کہتی ہوں جب میں زمین پر بیٹھ کر اس کی بندی اللہ 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 کرتی ہوں میرا رب میرا نام لیتا ہے. رسول اللہ. اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، قبر کے اندر لٹایا گیا، سارے تکفین و تدفین ہو گئی. فرشتے آئے، آتے ہیں فرشتے ہر قبر میں آتے ہیں. فرشتے آئے، بٹھایا. رابعہ بصریہ سوال کیا من ربو کا، من ربو کا. رابعہ بصریہ نے فرشتوں کو دے کر کہا کہ تم کون ہو؟ اللہ اللہ کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا فرشتے. کہا تم کدھر سے آئے ہو؟ تم کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو فرمایا تم جو ادھر سے آئے ہو فاصلہ بہت ہے، کیا تمہیں رب بھولا تو نہیں؟ تمہیں رب بھولا تو نہیں؟ فرشتوں نے کہا نہیں. تو رابعہ بصریہ نے کہا تسی ایڈا بڑا فاصلہ طے کر کے آ گئے ہو، تھانو رب نہیں بھولیا، میں تے 4 فٹ تھے آئی ہیں میرا رب بھول گئی. میں تے صرف 4 فٹ تھلے آئی ہیں. اے اوہی رابعہ ہے جڑی رب دا نام لیندی سی. جے اج میرے کو پوچھتے ہو من ربو کا، اج میرے رب کو پوچھ لو میں ان کی بندی ہاں. یہ وہ ہستیاں ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اور پھر حدیث مصطفیٰ کریم میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رب تعالیٰ کا ذکر کر کے، رب تعالیٰ کا قرب پا کے، اپنی جبینی نیاز کو بار بار چکا کے رب تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، فرمایا اللہ پاک سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتے ہیں. جبریل سے سرگوشی کرتے ہیں، سرگوشی. حالانکہ رب تعالیٰ اعلانیہ آواز میں فرما سکتے ہیں اے جبریل، نہیں. حدیث پاک میں رب تعالیٰ جبریل سے سرگوشی کرتے ہیں. جبریل گل سن، فلانا بندہ میرا محبوب بن گیا، فلانا بندہ میرا محبوب بن گیا ہے. جبریل ہم تو ہی محبت کر، ہم تو ہی محبت کر. حدیث پاک میں آتا ہے جبریل رب کی سرگوشی سن کر سدرۃ المنتہا پر ملائکہ کو جمع کرتے ہیں، ملائکہ کو جمع کرتے ہیں. ملائکہ کو فرماتے ہیں ملائکہ سن لو، فلاں بندہ رب کا بھی محبوب ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں. اللہ اے ملائکہ تم بھی محبت کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ملائکہ جب زمین پر اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے آتے ہیں، کیونکہ ملائکہ کے ذمہ کام ہے مختلف لگے ہوئے، زمین پر اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے ملائکہ آتے ہیں تو زمین پر اعلان کرتے ہیں زمین والوں فلانا بندہ رب کا محبوب ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، ہم ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا نام کریا کریا، گلی گلی، قصبہ قصبہ، شہر شہر، کہیں پر داتا داتا، کہیں پر بابا بابا، کہیں پر فرید فرید، کہیں پر خواجہ خواجہ، کہیں پر داتا داتا. یہ نام کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اعلان زمین پر ہو چکا ہے کہ زمین والوں فلاں بندہ رب کا بھی محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے، ہم ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، زمین والا تم بھی محبت کرو. تو اس لیے رب تعالیٰ کا ذکر، اور ہم نے یہاں پر بیٹھ کر الحمدللہ ذکر خدا بھی کیا، ذکر مصطفیٰ بھی کیا. اور اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے.
زبان وہی آلہ ہے جو رب کا ذکر بھی کرے، اس کے محبوب کا ذکر بھی کرے۔ زبان وہی آلہ ہے جو رب کی توحید بھی بیان کرے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرے۔ زبان وہی آلہ ہے جو رب کو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا بھی بیان کرے، پھر معجزات مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے، اخلاق مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے، صورت مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے، سیرت مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے، معجزات مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے۔ زبان وہی آلہ ہے جو رب کی قدرتوں کا ذکر بھی کرے اور آقا کی شانوں کا ذکر بھی کرے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر محفل میں ذکر خدا کیا جائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جس محفل میں ساتھ پیارے نبی کا ذکر بھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس محفل کا اللہ کریم فخر فرماتے ہیں، فخر فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، سرکار اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، سرکار کے صحابہ مسجد نبی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے جنہوں نے ابھی تک مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ عمرہ حج حاضری کے لیے نہیں گئے، دعا ہے اللہ پاک ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ جو الحمدللہ ہو کر آئے ہیں اللہ پاک بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ سرکار کا حجرہ مبارک نقشہ یہ ہے کہ اگر قبلہ رو بندہ کھڑا ہو تو بائیں طرف سرکار کا حجرہ، بائیں طرف سرکار کا حجرہ، جس کا دروازہ مسجد شریف کے اندر تھا۔ میرے آقا حجرہ مبارک سے آئے، سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے آ کر ان سے فرمایا ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ لقد من اللہ علینا بکم، یا رسول اللہ ہم بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی حمد کرے، اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ جناب کی ذات پاک ہمیں مل گئی ہے۔ اب صحابہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ دو کام کر رہے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور لقد من اللہ علینا بکم، یا رسول اللہ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا کہ جناب کی ذات پاک ہمیں مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے اور آپ کی آمد کا ذکر۔ تیسری بار پھر فرمایا، جب 3 بار ایک ہی جواب عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں۔ پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبی بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ ذکر خدا بھی کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے تھے۔ پتا چلا کہ اگر محفل و مجلس میں صرف ذکر خدا کیا جائے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ساتھ اگر ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے تو اس محفل کا تذکرہ عرش مولا پر ہوتا ہے۔ دنیا کا ضابطہ ہے کہ پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے، بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے باپ راضی ہوتا ہے، شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے استاد راضی ہوتا ہے، مرید کی تعریفیں کرو شیخ و مرشد کے سامنے مرشد راضی ہوتا ہے، پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے مالی راضی ہوتا ہے، بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری معمار کے سامنے وہ راضی ہوتا ہے۔ چک مزارہ شریف والوں جب اس بازار میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرتے خدا عرش مولا پر راضی خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے میرا نام بھی لے رہے، میرے حبیب کا نام بھی لے رہے۔ جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ میرے آقا کی محفل میں آنے والا بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو پسند بھی یہی ہے، محبوب کا ذکر ہو، پسند بھی یہی ہے۔ کیوں؟ آسمان سے اللہ پاک نے زبور بھی نازل فرمائی،
زبور بھی اللہ کا کلام ہے جن پر نازل ہوئی حضرت داؤد. تورات بھی اللہ کا کلام ہے، کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے جن پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ. انجیل بھی اللہ کا کلام ہے جن پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ روح اللہ. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. لیکن آپ کو بتانے لگا ہوں رب تعالیٰ کو ذکر کتنا پسند ہے اپنے محبوب کا. زبور کی باری آئی، حکم ہوا جبریل زبور لے جاؤ میرے داؤد کے پاس. آ گئی. باری آئی تورات کی، جبریل تورات میرے پیارے موسیٰ کے پاس لے جاؤ. آ گئی. انجیل کی باری آئی، جبریل انجیل یہ اٹھاؤ عیسیٰ کے پاس لے جاؤ. آ گئی. جب باری آئی قرآن کی، غور کرنا، غور چکمدارہ شریف والوں، جب باری آئی قرآن کی، قرآن ایسے نہیں آیا. قرآن ایسے نہیں آیا. 23 سال، کتنے سال؟ 20 اور 3 23 سال بعد مکہ میں غار حرا سے شروع کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ختم کی مدینہ طیبہ میں جا کر. یا اللہ زبور بھی تیرا کلام، تورات بھی تیرا کلام، انجیل بھی تیرا کلام، فرق کیا ہے؟ فرمایا ادھر کلیم اللہ ادھر حبیب اللہ. ادھر کلیم اللہ ادھر حبیب اللہ، ادھر عیسیٰ روح اللہ ادھر حبیب اللہ، ادھر محبوب ہے. تو جتھے یاراں دی گل ہوئے، جتھے محبوباں دی گل ہوئے، اتھے گل تھوڑی جی بھی ہوئے بندہ کہندا ہور لمبی ہو جاوے، ہور لمبی ہو جاوے، ہور لمبی ہو جاوے. اللہ پاک کو پسند یہ تھا قرآن میں محبوب کی ادائیں ہوتی جائیں، رب کا قرآن آتا جائے، محبوب چہرہ دکھارے. فرمایا ودوہا، قرآن آ گیا، محبوب نے زلفیں دکھاری، رب کا قرآن آ گیا. واللیل اذا سجا، محبوب نے نگاہیں اٹھائی، رب کا قرآن آ گیا. ما زاغ البصر وما طغى، محبوب نے لب مبارک ہلائے، رب کا قرآن آ گیا. وما ينطق عن الهوى، محبوب نے صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ مبارک رکھا بیعت لینے کے لیے، رب کا قرآن آ گیا. ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب نے کنکریاں اٹھائیں مشرکین کی طرف پھینکنے کے لیے، انگلیوں کو حرکت ہوئی، رب کا قرآن آ گیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب نے چادر مبارک اوڑھی، رب کا قرآن آ گیا. یا ایھا المدثر، محبوب نے کمبل اوڑھا، رب کا قرآن آ گیا. یا ایھا المزمل، محبوب کے سینے کا تذکرہ آیا، رب کا قرآن آ گیا. الم نشرح لک صدرک، محبوب کے قدمین شریفین مکہ میں لگے، رب کا قرآن آ گیا. وانت حل بھذا البلد، محبوب صحابہ میں مسکرائے، رب کا قرآن آ گیا. وانک لعلی خلق عظیم، محبوب نے رحمت کی چادر پھیلائی، رب کا قرآن آ گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، المختصر، محبوب زمین پر چلے، رب کا قرآن آ گیا، عرش پر گیا رب کا قرآن. اللہ پاک کو پسند کیا ہے کہ محبوب دیاں گلاں موندیاں نہ، محبوب دیاں گلاں موندیاں رہے. اب یہ کہ جس پڑھتے نا قرآن شریف، میں کہتا ہوں قرآن شریف نعت مصطفیٰ ہے، قرآن شریف ذکر مصطفیٰ ہے. یا محمد محمد میں کہتا رہا، اونچی بات سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ناتا رہا، آیتیں جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے. اور جامی صاحب سے پوچھا گیا، عاشق رسول تھے، جامی صاحب سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے؟ آپ نے فارسی زبان چلتی تھی، آپ نے فارسی میں جواب دیا، فرمایا ہما قرآن در شان مصطفیٰ است، پورا قرآن حضور کی شان میں ہے. ہما قرآن در شان مصطفیٰ است، اور عرفیں کھڑی میاں محمد بخش کی روح تڑپی. آپ نے فرمایا شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تری وچ آئیاں، آما
आमा लोका खबर ना काई खासा रमजा पाइया। फरमाया कुरान एक एक शब्द और मद भी हुजूर की शान में है। शब्दा मद्दा जेरा जबरा शान करीब आइया, आमा लोका खबर ना काई खासा रमजा पाइया। तो अर्ज कर रहा था कि रब ताला को पसंद ये है कि महबूब का जिक्र होता रहे, महबूब का जिक्र होता रहे। अब जो हुक्म है ना अजान का, अजान क्या है? नमाज का बुलावा, लेकिन पसंद ये किया कि मेरे महबूब का नाम भी आए। फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इकामत क्या है? तकबीर जिस कहते हैं इकामत, कि लोगों को नमाज जमात बिल्कुल तैयार है, उत्थे भी फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा चलो ये तो गल्लां हो गई बाहर दियां। जदों अल्लाहु अकबर करके हाथ बन लै फिर भी जिक्र मुस्तफा विच सुभान अल्लाह। फिर विच छोटी दी छोटी सूरत भी अगर तुसी जल्दी जल्दी पढ़ो ना तो वो की है जी बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद। मैं कहना कि जदों तुसी आखदे हो ना कुल, एक कुल विच नाले ही सरकार दा जिक्र ते याद आ जाती है। अल्लाह ने अपनी वहदानियत का जिक्र बाद में किया, पहले फरमाया महबूबा तुसी फरमा दो, तुसी फरमा दो। जब बंदा पढ़ता ना कुल हुवल्लाहु अहद, जैसे जुबान पर अल्फाज कुल के आते हैं, साथ ही तसव्वुर गुंबद खिदरा की तरफ चला जाता है कि रब ताला ने अपने हबीब को फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। सोनिया तुसी कह दो अल्लाह एक के, तुसी कह दो। अल्लामा इकबाल ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। फरमाया या रसूलल्लाह अगर मैं आपके इश्क के बगैर नमाज में खड़ा भी हो जाऊं तो मेरा नमाज में खड़ा होना भी हिजाब है, सजदा भी हिजाब है। मेरी नमाज तो मेराज तभी बनेगी जब आपकी मोहब्बत में पढ़ी जाए, आपकी मोहब्बत में पढ़ी जाए। तो अब नमाज में अल्लाह करीम ने कोई भी इस आयात पढ़ते जाओ तसव्वुर हुजूर की तरफ जाता है। चलो अगर किसी को अरबी ज्यादा ना ही आती हो तो जब अत्तायात में बैठते हैं ना, अत्तायात में उत्थे ते आपे ही पता लग जाता है। बंदा कहता है अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। भला ये कैसे हो सकता है जुबान पर ये लफ्ज आए कि सोने नबी थोड़े ते सलाम होवे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। भला ये कैसे हो सकता है कि जुबान पर अल्फाज आए और तसव्वुर गुंबद खिदरा की तरफ ना जाए, सरकार की तरफ ना जाए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हो गया सलाम। आगे जाकर फिर दोबारा फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आपसे आम सवाल करता हूं, अगर मेरा चेहरा इधर भी हो, मैं कहूं सूफी निसार साहब, तो क्या मेरी आंखें बंद भी हों तो जब मैं नाम लूंगा ज़बान पर सूफी निसार साहब तो मेरी आंखों के सामने नक्शा नहीं आएगा? गुंबदे खिदरा का जहरी फासला बेशक जितना भी है, लेकिन आशिकों के दिल भी तो मदीना तैयबा है, दिल में हुजूर की याद तो रहती है ना। तो जब आशिक नमाज में कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहे या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कहे, तो फिर हमारा तसव्वुर भी गुजर जाता है, हमारी मोहब्बतें भी गुजर जाती हैं। इबादत जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, लेकिन इबादत में हुब्बे मुस्तफा की चाशनी हो, इश्क मुस्तफा की चाशनी हो। रोजा रखें, नमाज पढ़े,
حج، زکات، اعمال خیر، ہر جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدم ہو. اور یہ سبق ہمیں جناب کے صحابہ سے ملا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کی چادریں پہن ہوئی ہیں، بندہ اتھے آتا ہے لبیک اللہم لبیک، اتھے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق چادریں پہن ہوئی ہیں، خانہ کعبہ کے قریب آ گئے، طواف شروع کرنا تھا. طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، اگر قریب ہو تو چوم کر، اگر دور ہو تو استسلام، صرف دور سے اشارہ کر کے بسم اللہ ایسے اپنے فوٹو سے. حضرت عمر فاروق حجر سے آئے نا قریب، رک گئے، فرمایا یا حجر انی عالم انک حجر، اے پتھر مجھے پتہ ہے تو حجر اسود ہے، کیونکہ جنت سے آیا ہے نا. حجر اسود جنتی پتھر ہے، جب آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر گناہگاروں کے گناہ لگ لگ کے حجر اسود اس کا رنگ کالا ہو گیا. حجر اسود کے بارے میں آتا ہے حجر اسود گناہگاروں کی سفارش بھی قیامت والے دن کرے گا، جس نے اس کو چوما ہے اس کی سفارش بھی کرے گا. اور اس طرح حجر اسود کے اور بھی فضائل ہیں، لیکن عاشق کی نظر جو سیدھا عاشق ہوئے او سے نگل کرتا، سو مکر بہانے پاکے او دے مردے مردہ آئے حجر اسود کے سامنے، احرام پہنا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اے پتھر مجھے پتا تو ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اپنے مدنی سرکار کو چومتے دیکھا ہے. بتا دیا عبادت کرنی ہے لیکن رنگ حضور کی محبت کا، رنگ حضور کی محبت کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حدیبیہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں. مشرکین مکہ نے آپ کے لیے آگے سے رکاوٹ پیدا کر دی، مکہ المکرمہ فتح نہیں ہوا تھا ابھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو آگے بھیجا کہ ان سے جا کر بات کرو. مذاکرات ہوئے، عثمان غنی آگے گئے. مذاکرات کہاں ہوئے؟ خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر مشرکین کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ باتیں ہو رہی ہیں، ساری باتیں طے ہو گئی. مشرکین مکہ کہنے لگے، بڑے بڑے سردار کہتے ہیں اے عثمان تم آ گئے ہو خانہ کعبہ کے پاس، احرام تم نے پہنا ہوا ہے، اگر تم عمرہ ادا کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، لیکن تمہارے نبی اور جتنے باقی صحابہ ہیں ان کو ہم نے اس سال نہیں آنے دینا، ہماری ضد ہے، ہنا ہے، اگلے سال دوبارہ آئے. حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا. ساڑھے تھے کوئی بندہ میں وہ آکے یار موقع ملنا چاہیے ہے، نہیں عشق. آپ نے فرمایا نہیں. باقی مذاکرات طے ہو گئے، فرمایا میں نے عمرہ نہیں کرنا. احرام کے ساتھ اسی طرح واپس چلے گئے. حدیبیہ کے قریب پہنچے، چند صحابہ دوڑتے آئے گلے ملنے کے لیے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا یہ تو قریب تھے خانہ کعبہ کے، عمرہ کر لیا ہوگا، گلے ملنے کے لیے. آپ نے فرمایا رکو رکو رکو، فرمایا خدا کی قسم، عثمان غنی کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا خدا کی قسم اگر میں خانہ کعبہ کے پاس 10 سال بھی بیٹھا رہتا جب تک میرے محبوب عمرہ نہ کرتے میں کبھی عمرہ نہ. صرف میں نے آپ کو رنگ بتایا ہے کہ عبادتیں کریں، ضرور کریں، لیکن حب مصطفیٰ ضرور ہو، عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہو. بغیر حب مصطفیٰ کی عبادت کا وزن نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ کو محبوب یہ ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے. اسی وجہ سے قرآن کو 23 سال کا عرصہ لگا کہ محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے، محبوب کی اداؤں کا تذکرہ ہوتا رہے. اور آقا علیہ السلام کے ذکر کو وہ رفعت عطا فرمائی کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کی ولادت پہلے، پھر نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کی مٹھائیاں جو مبارکیں، پھر شہرت، بعد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. دنیا جہاں میں عاشقان مصطفیٰ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم وہ ہے جن کی ولادت باسعادت بعد میں ہے، لیکن ان کے تذکرے عرش و فرش پر پہلے ہو رہے ہیں۔ عرش پر ان کا تذکرہ پہلے، ملائکہ کی زبانوں پر ان کا تذکرہ پہلے، حوران جنت کی زبانوں پر ان کا تذکرہ پہلے، جنت کے درختوں کے پتوں پر ان کا اسم پاک مرقوم ہے، عرش مولا کے چاروں کونوں پر ان کا اسم پاک لکھا ہوا ہے، آسمانی کتابوں میں ان کا اسم پاک آیا ہے، اور انبیاء نے حضور سے پہلے رسول و انبیاء آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو بتایا من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد، جو ہمارے بعد پیارے نبی آئیں گے ان کا نام پاک احمد ہوگا۔ شکر ادا کریں، ساری نعمتیں، دنیا جہاں کی جتنی نعمتیں ہیں، نعمتوں کو کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ جتنی بھی زمانہ ترقی کر جائے، جتنے بھی کمپیوٹر بن جائیں، کیلکولیٹر بن جائیں، جتنی آ جائے، لیکن جو اللہ پاک نے فرما دیا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننے پر آ جاؤ تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ساری نعمتیں ایک طرف اور مل گئے مصطفیٰ، یہ نعمت ایک طرف، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گیا مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ہم اس نعمت کو سب سے بڑا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی نعمت کی وجہ سے رحمت کی چادر پھیلی ہے، اسی نعمت کی وجہ سے گناہگاروں کے گناہوں پر پردہ پڑا ہے۔ اور حاضر و نبی نصیر الدین صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا، آپ نے فرمایا حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، فرمایا لوگ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ حضور بشر سے ثابت کرنے کے لیے، لوگ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ کیا علم غیب تھا کہ نہیں، فرمایا حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ پچھلی امتیں بھی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا، گناہ حد سے بڑھتے، بستیاں الٹا دی جاتی، پتھروں کی بارش ہو جاتی، شکلیں بدل جاتی، اجتماعی عذاب آ جاتا، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا کی رحمت للعالمینی ہے کہ اپنی امت کے لیے بہت کچھ مانگا، ان کی ولادت ہوئی، سر سجدے میں ربی حبلی امتی، غار ہرا میں بیٹھے اپنی امت کو یاد کرے، غار ثور میں ہو اپنی امت کو یاد کرے، مدینہ طیبہ میں ہو اپنی امت کو یاد کرے، حجرہ عائشہ صدیقہ ہو اپنی امت کو یاد کرے، اپنی امت کی بخشش مانگے، وہ معراج والی رات ہو اپنی امت کو یاد رکھیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کتنا کرم ہے اس امت پر کہ حضور نے سجدے میں اپنے رب سے منوا لیا، یا اللہ کی امت ہوگی گناہگار، ہوگی خطاکار، لیکن ان کے گناہوں کو زہر بھی نہ کرنا اور ان پر کبھی اکٹھا عذاب بھی نہ۔ پچھلی امتوں میں گناہ لوگ زیادہ کرتے تو صبح دروازے پر لکھا ہوتا یہ بدبخت ہے، یہ ایسا ہے، گناہگار ہے، ملائکہ لکھ جاتے کہ اس بندے کا فلانا گناہ ہے، لیکن یہ حضور کے میرے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے کہ عیبوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات پاک اور آقا کا ذکر پاک کی رفت و بلندی اتنی ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کریم نے اعلان فرما دیا، اے محبوب، یہ مشرقین مکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ان کا ذکر، ان کا تذکرہ مکہ سے باہر نہ نکلے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب، ان کا ارادہ یہ ہے کہ تیرا نام مکہ سے باہر نہ نکلے، میں رب کا ارادہ یہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ فرمایا یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، مکے والے کیا ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے۔ فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ ناپسند کرے۔ تو الحمدللہ
آخر میں مختصر الفاظ میں یہ بات سن لیں کہ کوئی بھی پوچھے نا میلاد کیا ہے، کوئی بھی پوچھے کہہ دینا عبادت ہے، بس لمیاں چھوٹیاں گلنا نہیں کرنا۔ کوئی پوچھے میلاد کیا ہے، کہنا عبادت ہے، کہنا عبادت ہے۔ میلاد کیا ہے، عبادت ہے۔ میلاد کیا ہے، عبادت ہے۔ نعت مصطفیٰ کیا ہے، عبادت ہے۔ ذکر مصطفیٰ کیا ہے، عبادت ہے۔ آقا کی ولادت کا تذکرہ کیا عبادت ہے۔ آقا کی سیرت کا تذکرہ عبادت ہے۔ سورت کا تذکرہ عبادت ہے۔ مکہ کا تذکرہ عبادت ہے۔ مدینہ کا تذکرہ عبادت ہے۔ تو میلاد میں ہوتا کیا ہے، یا سونے دیاں سورت دیاں گلنا یا سونے دیاں سیرت دیاں گلنا۔ میلاد مصطفیٰ عبادت ہے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے، احباب کا انتظام و انتظام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دوست احباب جتنے سفر کر گئے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو حضور کی غلام